إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى في مقام آخر: والذين هم بربهم لا يشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ النحل کی آیت نمبر 11 اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے توحید باری تعالی کی فضیلت بیان کی ہے اور شرک کی مذمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا: ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت تھے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے جب دعوت و توحید پیش کیے تو اس وقت دعوت توحید پیش کرنے میں وہ اکیلے تھے اور ان کے متبعین بھی بہت تھوڑے سے، ایک بیوی تھی اور ایک بھتیجا یا اور چند لوگ رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہاں پر تعریف فرمائی تو کہا کان امہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک امت تھے۔ فرمایا قانتا للہ حنیفا، اللہ کے مطیع فرما بردار، ولم یک من المشرکین، اور وہ ایک سو تھے، وہ کبھی مشرک نہ تھے۔ معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے میں بالکل یکسو تھے، حنیفہ، ذرا بھی وہ غیر اللہ کی طرف مائل نہیں تھے۔ ولم یک من المشرکین، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دیا، اور حقیقت یہی ہے اگر کوئی حق پر ہے چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق پر ہے تو اپنے آپ میں وہ ایک امت ہے۔
کثیر اور قلیل کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے شاید وہ لوگ حق پر ہوں گے۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَشْعُرُونَ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، اکثر لوگ لا علم ہوتے ہیں۔ یہ کسی کی کثرت اور کسی کی قلت سے آپ یہ فیصلہ نہیں لگائیں گے کہ وہ حق پر تھے یا حق پر ہیں، اور ہماری تعداد تھوڑی ہے اس وجہ سے ہم حق پر نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ذکر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، قانتا للہ، وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، حنیفہ، بالکل یکسو اللہ کی طرف مائل تھے، ذرہ بھی وہ شرک کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے تعریف کی، فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک قطعی نہ تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سورہ مومنون میں وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ان آیتوں میں اپنے مومن بندوں کی تعریف فرمائی، وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے ایک تعریف ان کی یہ کی کہ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یہ مومن کی شان نہیں اس کے اندر شرک پایا جائے۔ اگر شرک ہے تو یہ توحید کے منافی ہے، اور اگر اسی شرک پر اس کی موت ہو جائے تو وہ کامیاب ہونے والا نہیں، ناکام ہو جائے گا۔ اس وجہ سے توحید کو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ برقرار رکھیں اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے توحید کی جو برکتیں ہیں اور شرک سے جو آدمی بچتا ہے، شرک کو چھوڑنا اور توحید کو اپنانا، ان دونوں کی جو برکتیں ہیں اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، کہ میرے سامنے تمام امتوں کو پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری امتوں کو پیش کر دیا اللہ تعالیٰ۔ فرأیت النبی ومعہ الرہط، میں نے دیکھا کہ ایک نبی آ رہا ہے اور اس نبی کی امت اس قدر کم ہے کہ بس یوں سمجھیں ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 3 سے لے کر 9 تک ہے، اور رہت جو ہے 3 سے لے کر 9 تک کی تعداد کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نبی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ قلیل تعداد میں زیادہ سے زیادہ 9 کے آس پاس اس کے متبعین ہیں، یا یوں کہہ لیں اس کے امتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نبی آتا ہے، وہ نبی ومعہ الرجل والرجلان، ایک نبی آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آدمی یا 2 آدمی، یعنی وہ نبی دنیا میں بھیجا گیا تو اس کی امت میں سے 1 یا 2 لوگ ہی ہیں بس۔ والنبی ولیس معہ احد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسے نبی بھی آئے کہ جن کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں قلیل اور کثیر کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی اللہ کا بھیجا ہوا زیادہ سے زیادہ 9-10 لوگ ایمان لائے، نبی 1-2 لوگ، ایسے نبی جن پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
اذ رفع لی سواد عظیم، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد میرے لیے کچھ ایسا منظر ہوا کہ میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا گروہ سامنے چلا آ رہا ہے۔ ایک نبی آئے، ان کے ساتھ 1 ہے، 2 ہیں، 9 ہیں، 10 ہیں، کسی کے ساتھ کوئی نہیں، لیکن پھر میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑی جماعت ابھری چلی آ رہی ہے۔ فظننت انہم امتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا خیال ہوا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فقیل علی، لیکن مجھے بتایا گیا ھذا موسیٰ وقومہ، کہ آپ کی امت نہیں بلکہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ فنظرت فإذا سواد عظیم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میں نے دوبارہ جب دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت پھر نظر آئی، سواد عظیم، ہزاروں لاکھوں میں جن میں لوگ ہیں، ابھرتے چلے آ رہے ہیں آگے کی طرف۔ فقیل علی ھذہ امتک، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا وما ہم، یہ جو آپ کی امت چلی آ رہی ہے، بعض روایتوں میں کہ اللہ کے رسول کو دائیں بائیں ہر اعتبار سے دکھایا گیا تو یہ افق پر یعنی آسمان کے کناروں سے آپ کی امت چڑھتی چلی آ رہی، بہت بڑی امت، امت محمدیہ، اور آپ کو بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا وما ہم، یہ جو اتنی بڑی امت ہے نبی آپ کی ہے، ان کے ساتھ 70,000 70,000 لوگ ایسے ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، یہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ یہی ہے اصل موضوع، یہی ہے اصل عنوان کہ 70,000 لوگ نہ ان کو عذاب دیا جائے گا نہ ان کا حساب لیا جائے گا، اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ عذاب کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگت کر جنت میں جاتے، لیکن وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ حساب کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو روکے، انہوں نے کیا کچھ کیا ہے ان سے سوال کرے، وہ بھی نہیں ہوگا، نہ ان کا حساب ہوگا نہ ان کو عذاب دیا جائے گا، سیدھے ڈائریکٹ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ 70,000 لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے یہ بات صحابہ کرام کو بتائی۔ ثم نہض فدخل منزلہ، اللہ کے رسول اٹھے اور سیدھے اپنے گھر میں چلے گئے، اپنے کمرے میں، حجرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام سوچنے لگے آخر یہ کون لوگ ہوں گے جن کی اتنی بڑی فضیلت کہ جہنم انہیں چھوئے گی نہیں، ان کا حساب و کتاب ہی نہیں ہونا ہے، سیدھے جنت میں چلے جانا ہے۔ فخاض الناس فی اولئک، لوگ اس بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔ فقال بعضهم، صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ کے صحابہ۔ وقال بعضهم، بعض صحابہ کرام کہنے لگے فلعلهم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا، نہیں، شاید ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں کہ جو اسلام میں پیدا ہوئے، جب اسلام آیا تب پیدا ہوئے اور انہوں نے شرک کیا ہی نہیں، شرک کا زمانہ وہ پائے ہی نہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھا انہوں نے تو وہ سب مسلمان تھے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ وذکروا اشیاء،
صحابہ کرام بہت ساری باتیں کہنے لگے۔ بہرحال صحابہ کرام نے اس کو بہت بڑا جانا، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بغیر عذاب اور حساب کے ایسے لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروہ، چنانچہ اسی اسنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، باہر تشریف لائے، اور صحابہ کرام نے اپنی باتیں رکھی کہ اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہوں گے، ہم نے تو یوں سمجھا ہے، تو آپ نے اس کی خبر دی۔ یہ 70,000 لوگ جو بغیر عذاب اور بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ فرمایا ہم الذین لا یسترقون، نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ اس کا 2 معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی یہ غیر شرعی جھاڑ پھونک وہ نہیں کرتے، کرواتے۔ قرآن و سنت سے جو ثابت ہے وہ تو اللہ کے رسول نے کیا بھی ہے، کرنے کا حکم بھی دیا ہے، صحابہ کرام کے یہاں بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن قرآن و سنت سے ہٹ کر کسی کے جنتر منتر پر وہ یقین نہیں رکھتے، وہ نہیں کرتے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جھاڑ پھونک کرانا شرعی طور پر، یعنی شریعت میں جھاڑ پھونک کرانا قرآن و سنت سے کروانا جائز ہے، لیکن ان کی توحید، اللہ پر اعتماد اور توکل اس قدر مضبوط ہے کہ وہ اس پر بھی یقین نہیں رکھتے، اس کو بھی چھوڑ دیتے۔ کسی سے یہ نہیں کہتے کہ میری طبیعت خراب ہے، کچھ مجھ پر دعا پڑھ دے۔ یہ ہے فضیلت۔ اکثر اہل علم نے یہی کہا ہے کہ جھاڑ پھونک کروانا جائز ہے، لیکن یہ اللہ کے موحد جو بندے ہیں وہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، کسی سے مطالبہ نہیں کرتے مجھے دعا کرو۔ یہاں یاد رکھیں، خود سے دعا کر لینا، خود سے دعا کر کے دم کر لینا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کسی سے مطالبہ کرنا کہ آپ دعا کر دیجئے یہ الگ مسئلہ ہے، جائز ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرائے تو یہ بڑی پکی توحید ہے۔ ہوتا کیا ہے، اگر آپ خود سے دعا کریں، خود سے اپنے آپ پر جھاڑ پھونک کریں، یا بغیر کہے کہ کوئی آپ پر دعا کر دے، تو اس سب پر یقین کیا ہوتا ہے، آپ اچھے ہو گئے، میں نے دعا کی، اللہ تعالی نے مجھے شفا دے دی۔ لیکن اگر کسی سے آپ مطالبہ کریں کہ میرے اوپر رقیہ شرعیہ پڑھ دیجئے یا دعا پڑھ دیجئے، تو جب آپ کی طبیعت اچھی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں مولانا نے دعا پڑھی اور مجھے شفا ہو گئی۔ یہ فلاں مولانا کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن لوگوں میں یہ بات آ جاتی، اسی لیے اس کو بھی ترک کر دینا، اس کی طرف توجہ نہ دینا، یہ ہے اصل توحید۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی شریعت میں کوئی چیز جائز ہے لیکن اس کا چھوڑ دینا زیادہ افضل ہے، اس کا چھوڑ دینا زیادہ افضل ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ تو نمبر 1 کیا ہے کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ خود پڑھ لینا، خود دعا کر لینا یہ الگ مسئلہ ہے، کسی سے مطالبہ کرنا کہ آپ ایسا کر دیجئے یہ ہے، بہرحال یہ جائز ہے، لیکن جو اصل توحید ہے نا اس کے خلاف ہے۔ ولا یقطعون، اور وہ لوگ کئی نہیں کرواتے۔ کئی ایک طریقے علاج ہے، کسی کو کوئی زخم ہو جائے تو کوئی سلاخ وغیرہ لوہے کی گرم کر کے
اس کے ذریعے سے اس جگہ کو داغ دیا جاتا ہے. اس سے بھی ہماری شریعت نے روکا ہے. بعض اہل علم نے کہا ہے جائز یہ بھی ہے لیکن اس سے روکا گیا ہے. ولا یتطیرون، اور تیسری بات یہ ہے وہ بدشگونی نہیں لیتے ہیں. کوا بول دیا، بلی گزر گئی، فقیر نظر آ گیا، راستہ کسی نے کاٹ دیا، اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، یا کبھی کہتے ہیں یہ گھر مجھے نہیں بن رہا، یہ سواری نہیں بن رہی ہے، یہ عورت سے جب سے نکاح ہوا میرا سب کچھ لٹ گیا. یہ اس طرح کی چیزیں جو کہی جاتی ہیں یہ سب کیا ہے؟ بدشگونی ہے، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ایک حدیث میں اس طرح کی بات ملتی ہے، اگر بدشگونی ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، گھر میں، سواری میں، عورت میں. لیکن چونکہ بدشگونی ہے ہی نہیں تو یہ یہاں بھی نہیں پائی جاتی. تو بدشگونی سے بھی بچنا ہے. یہ بھی توحید کے خلاف ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور بلی گزر گئی تو آپ کہہ رہے ہیں آج ہمارا دین ہی خراب ہو گیا. بھلا اللہ تعالی کے اختیار میں، اللہ کے فیصلے میں اس بلی کو، فقیر کو، الو کو، کوے کو، یا دیگر جتنی چیزیں ہیں ان کو کیا ہے؟ یہ تو سب اللہ کی مخلوق اپنی زندگی جی رہے ہیں. لیکن لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے سینے میں پال رکھا ہے جو توحید کے منافی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، ان کے اندر یہ بدعقیدگی نہیں پائی جائے گی. وہ تو ایسے مضبوط ہوں گے کسی سے دعا کی بھی درخواست نہیں کریں گے. دعا اس طرح کہنا کہ بھئی دعا فرما دیجئے میرا کام بن جائے، یہ الگ مسئلہ ہے. یہ خاص بیماری میں کسی سے رقیہ وغیرہ، جھاڑ پھونک اور دم کروانا، وہ کہا جا رہا ہے. خود سے کر لیجئے آپ. لیکن کوئی بات نہیں، اگر معاملہ بہت زیادہ بگڑ جائے اور مریض جو ہے یا مریضہ خود سے پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے تو کسی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، یہ جائز ہے کیونکہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ جا رہا ہے. لیکن اگر کوئی چھوڑ دے کہ بالکل ہم ترک کرتے خود پڑھ لے تو یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے. تو وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، وہ لوگ کئی یعنی داغنے کا جو علاج ہے وہ نہیں کرواتے، اور وہ لوگ بس شگونی نہیں لیتے. پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ صرف اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. بس یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان کے عقیدے کو بگاڑ نہیں سکتی. آج ہم اہل حدیث ہیں، اہل توحید، سلفی کہلاتے ہیں، لیکن کتنے گھرانوں میں یہ چیزیں پلی ہوئی ہیں، پال کے لوگ رکھے ہیں. کوئی کالا دھاگا باندھ دیتا ہے، کوئی کچھ نہیں پاتا تو بچے کو سجا دھجا کر، چھوٹے بچوں کو خاص کر کے ایک کالا ٹیکا ہی لگا دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کالے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر صرف کالا ہی ہونا چاہیے تو بہت سی چیزیں، بال اتنے کالے گھنے ہیں ماشاءاللہ، اسی سے مصیبت بھاگ جائے؟ کچھ نہیں. یہ سب اصل میں شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہیں، اور صحیح جو پکی توحید ہے اس کے منافی ہیں. اس کے لیے اسلام نے اس سے روکا ہے. ایسے مقام پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہاں دوا وغیرہ آپ لے سکتے ہیں، سردی ہے، زکام ہے، بخار ہے، مار لگ گئی، جائیے دوا لیجئے، کچھ لگائیے، مرہم لگائیے، تیل لگائیے، گولی کھائیے، کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے. لیکن توکل اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہی شفا دے گا، یہ ڈاکٹر نہیں شفا دے گا. بعض لوگ یہاں بھی یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، نہیں، شفا اللہ دیتا ہے. اذا مرضت فهو یشفین،
حضرت ابراہیم نے کہا تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ڈاکٹر کا کام آپ کو دوا دینا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی، اس طرح کا توکل ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ هم الذين لا يسترقون ولا يقطعون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، داغنے کا جو علاج ہے کئی وہ نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، ایک اللہ پر بھروسہ کرتے، توکل کرتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بتایا گیا آپ کو آپ کی کثیر تعداد امت کی ان میں کہ وما هم 70 الفا يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، کہ آپ کی اس امت میں 70,000 ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جائیں گے۔ لیکن یہ چیز ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر اس کا اور بھی کچھ تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس کے پہلے جب اللہ کے رسول یہ بات بیان کر رہے تھے تو آپ کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عکاشہ بن محصن۔ عکاشہ بن محصن یہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فضیلت سنی تو جھٹ سے کھڑے ہوئے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے بنا دے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، ہاں تم انہی میں سے ہو۔ ایک صحابی اور دیکھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہا اللہ کے رسول مجھے لیے بھی دعا کر دے۔ آپ نے کہا سبقک بہا عکاشہ، اے صحابی سبقت لے گئے عکاشہ تم پر۔ ایک ہی آپشن تھا اور یہ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے دعا ہو گئی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، کہا تم پر وہ سبقت لے گئے۔ پتہ چلا نیک کام میں ہم کو سبقت لے جانی چاہیے، اور یہ پتہ چلا کہ جنت اعمال صالحہ سے ملنے والی ہے، جس کو اللہ قبول کرے گا اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر اس سے بھی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، وہ بھی سمجھنے کی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جو تقریباً اسی سے ملتی جلتی ہے، ابن ماجہ کی 4286 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدنی ربی ان یدخل الجنت من امتی 70 الفا لا حساب علیہم ولا عذاب، کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کرے گا، 70,000 لوگوں کو۔ اور پھر آپ نے فرمایا ما کل الف 70 الفا، یہ 70,000 جو جنت میں جائیں گے نا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ پہلی حدیث میں جو بات آئی وہ کیا ہے کہ 70,000 جائیں گے، تو ان 70,000 میں 1,000 جو ہوں گے ان کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے، گویا کہ وہ 71,000 ہو گئے۔ اور اس اعتبار سے اہل علم نے اس کا جو آنکڑا لگایا، کہا ہے کہ 4 ارب 90 کروڑ یا اس طرح کے الفاظ کے حساب کتاب لگانے والے، اتنے لوگ جائیں گے جنت میں۔ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے دروازہ کھولنا چاہے اس کے یہاں کوئی کمی ہے؟ بہرحال توحید ایک ایسا عمل ہے، اس میں ہم جس قدر مضبوط ہوں گے، اس کی مضبوطی کی وجہ سے قیامت والے دن کامیابی یقینی بن جائے گی۔ اگر توحید نہیں ہے تو چاہے جتنے اعمال کر لیں، ابام منصورہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اڑا دیے جائیں گے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا وَثَلَاثُ خَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي،
اور 3 لب میرے رب کے لبوں سے بھی جنت میں جائیں گے۔ لب کہتے ہیں دونوں ہاتھ جوڑ کر جب ہم کوئی چیز لے تو کہتے ہیں ایک لب ہے، تو اللہ تعالیٰ 3 لب جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا لب بہت بڑا ہے جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح ایک کثیر تعداد کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم توحید کو اپنائیں اور توحید کے سلسلے میں کوئی بھی کوتاہی نہ کریں، شرک کو اپنے پاس نہ آنے دیں، ورنہ ہم دنیا میں سمجھو برباد ہو گئے۔ تو امت محمدیہ کے 4.90 کروڑ افراد جو گئے جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے جائیں گے، اور یہ کون لوگ ہوں گے جن کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان میں شمار فرما دے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ دعا کرنی چاہیے اور شرک سے دور رہنا چاہیے، توحید باری تعالیٰ پر جمے رہنا چاہیے، اور یہ جھاڑ پھونک انتر منتر جنتر ان پر کوئی توکل و بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنی چاہیے۔ لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ جو جائز شرعی طور پر دم ہے، جھاڑ پھونک ہے، جو اللہ رسول سے ثابت ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں، کروانے کی بات ہو رہی ہے۔ کسی کو کہنا ہے کہ مولانا آپ مجھے دم کر دیجئے، یہ اس توحید کے خلاف ہے۔ خود سے دم کرنا، خود کتاب پڑھنا، خود دعائیں کرنا، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول خود رات کے وقت سوتے تھے تو تینوں کل پڑھ کے آپ دم کر کے اپنے جسم پہ ملا کرتے تھے۔ کئی مقامات پر اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں، صحابہ کرام کو آپ نے سکھلائی ہیں، ہم کر سکتے، کوئی بات نہیں، کسی سے مطالبہ کرنا۔ لیکن ہاں اگر معاملہ بہت سنگین ہو کہ جو بیمار ہے وہ کنٹرول نہیں ہونے پا رہا ہے تو یہ جائز ہے، آپ کروا سکتے، یہ جائز ہے، آپ کروا سکتے۔ تو یہ وہ بات ہے جس کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان ہوئی ان کو سمجھ کر اس کے مطابق ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے، سنت رسول پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ مولا کریم جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مولا کریم ان کے خون اور مال و عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عباد اللہ رحمکم